لو بھلا بتاؤ، گھر میں برکت ہو تو کیسے ہو؟ ابا دکان پر کھڑے کیوپکس کیڑے مار پاؤڈر کو گھونٹتے ہوئے بڑبڑا رہے تھے۔ ارے شاہ صاحب، بہترین دوا ہے یہ، منٹوں میں چونٹیاں مر جاتی ہیں اس سے۔ دکاندار نے ابا سے کہتے ہوئے ماڈرن خاتون کی جانب پریشانی سے دیکھا، جو ابا کے اس جملے پر چونک گئی تھی اور ان کو وضاحت طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، تم ایسا کہہ سکتے ہو، تمہاری دکانداری کا معاملہ ہے، مگر گھر میں آئی چونٹیوں کو بھگانے کے لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابا اپنی بات پر قائم تھے۔ یہ 1986 کی بات ہے، میں کچھ دیر پہلے ہی مہینے بھر کی گروسری کرنے کے لیے ابا کے ساتھ دکان پر آیا تھا۔ ہم ہمیشہ اسی دکان سے سودا لیا کرتے تھے۔ آج بھی جب ہم دکان پر پہنچے اور سودا لینے لگے تو اسی دم وہ ماڈرن خاتون اپنے کندھے پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کاؤنٹر پہ آ پہنچی۔ ستار بھائی، وہ چونٹیاں مارنے والا پاؤڈر ہے؟ انہوں نے آتے ہی دکاندار سے سوال کیا تھا، جو اس وقت ہمارے لیے کالی مرچ تول رہا تھا۔ جی باجی، ابھی لایا۔ وہ ہماری کالی مرچوں کو چھوڑ کر اندرونی حصے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد کیوپکس پاؤڈر کے گول ڈبے کو جھاڑتا ہوا لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ ابا کے ماتھے پر بل آ گئے۔ ارے شاہ صاحب، یہ بڑا بہترین پاؤڈر ہے چونٹیوں کو مارنے کے لیے، منٹوں میں چونٹیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور یہ انسانی صحت کے لیے مضر بھی نہیں ہے۔ میں تو اپنی پوری دکان میں یہی استعمال کرتا ہوں۔ ابا کے استفسار پر ستار بھائی کی آنکھوں میں پاؤڈر والوں کا کمیشن لہرانے لگا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر چونٹیوں کو کون مارتا ہے بھلا؟ آخر وہ کسی کا کیا بگاڑتی ہیں؟ ابا نے حیرانگی سے خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو کیا کروں انکل، میں تو پریشان ہو گئی ہوں ان چونٹیوں سے، بچوں والا گھر ہے میرا۔ شوہر سے کہا تو انہوں نے بھی جھاڑ پلا دی، کہنے لگے امی کی زندگی میں تو کبھی ہمیں چونٹیوں نے پریشان نہیں کیا، کیونکہ وہ گھر کو بالکل صاف رکھا کرتی تھیں۔ اب آپ ہی بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میں گھر کی صفائی نہیں کرتی ہوں گی؟ کیا میں آپ کو ایسی پوہڑ دکھائی دیتی ہوں؟ خاتون نے نہ صرف اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیا، بلکہ ابا سے سوالات بھی کرنا شروع کر دیے، اور ابا جو ان سوالات کے لیے بالکل تیار نہ تھے، ایک دم پریشان ہو گئے۔ نہیں بیٹا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ چونٹیوں سے نجات کے لیے تم ایک مٹھی آٹا ڈال دیا کرو، یہ بیچاری ننھی مخلوق تو صرف رزق کے لیے باہر آتی ہیں، اور بس۔ ابا کے لہجے میں زمانے بھر کی شفقت دیکھ کر خاتون نے غیر محسوس انداز میں دوپٹہ سر پہ لے لیا۔ جی جی انکل، مگر کیا اسے چونٹیوں سے چھٹکارا مل جائے گا؟ وہ اب بھی غیر یقینی انداز میں ابا سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، پرانے زمانے سے یہی رواج چلا آ رہا ہے۔ ادھر گھر میں چونٹیاں نظر آئیں اور ادھر بڑی بوڑھیوں نے مٹھی بھر آٹا کونوں میں ڈال دیا، چونٹیوں سے بھی نجات اور صدقے کی نیکی مفت میں۔ ابا ہنسنے لگے تو خاتون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ چلے میں بھی پھر آٹا ہی ٹرائی کرتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کیوپکس پاؤڈر وہیں کاؤنٹر پہ رکھ کر واپسی کے لیے مڑ گئی، اور ستار بھائی نے ابا کو خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کالی مرچوں کو تولنا شروع کر دیا۔ ابا، تم نے ستار بھائی کی دکانداری خراب کر دی۔ واپسی پر میں نے ابا سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، یہ بات نہیں، ہمارے گھروں سے برکتیں اس لیے اٹھ گئی ہیں، لوگ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا بھول چکے ہیں۔ پہلے کسی گھر کے سامنے کتا بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا تو گھر کی خواتین اس کے سامنے کچھ نہ کچھ بچا کچا سالن روٹی رکھ دیا کرتی تھیں، مگر اب ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اب روٹیاں بھی گن کر پکائی جاتی ہیں۔ برکتیں کہاں سے آئیں گی پھر؟ اس قوم پر بمپ نہ گریں، زلزلے نہ آئیں، سیلاب نہ آئیں تو اور کیا ہو؟ ابا تاسف کے اظہار کے ساتھ ساتھ مجھے آسان زندگی کے گر سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ عرصہ گزر گیا، میں بھی اس واقعے کو بھول گیا۔ پھر ایک دن بڑے بھائی جان کے ہاں جانا ہوا۔ ابھی ڈور بیل بجانے ہی لگا تھا کہ چڑیوں کے جھنڈ کے اڑنے کی زوردار آواز کانوں میں پڑی۔ چونک کر اوپر دیکھا تو پتہ چلا کہ مین گیٹ کے دونوں جانب مٹی کے کنڈے رکھے ہوئے تھے، اور ان کنڈوں سے چند لمحے قبل یقیناً وہ چڑیاں دانہ چگ رہی تھیں، اور اب میری آمد سے ڈر کر انہوں نے اڑان بھر لی، مگر ابھی بھی وہ اڑ کر دور نہیں گئی تھیں، بلکہ اوپری منڈیر پر ادھر ادھر پھدک کر میرے جانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ بھتیجی نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہوا۔ یہ کیا، اتنی ساری چڑیاں؟ میں نے سلام کے بعد خوشگوار حیرت سے بھابھی سے پوچھا، جو کچن کی کھڑکی سے کھانا پکاتے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ تمہارے بھائی جان نے رکھے ہیں یہ کنڈے لا کر چڑیوں کے دانے کے لیے،
وہ معنی خیز انداز میں بڑی بھتیجی کو دیکھ کر مسکرائیں تو مجھے اجنبا سا محسوس ہوا۔ شام کو بھائی جان آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ بھائی جان، یہ چڑیوں کے لیے دانہ رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ نہیں، بس ایسے ہی اچھا ہوتا ہے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ بھائی جان نے آہستہ سے سمجھایا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً جس گھر میں بیٹیاں ہوں۔ پھر بتانے لگے کہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص نے آ کر بتایا کہ وہ غریب آدمی ہے، وہ پریشان ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کس طرح کر پائے گا، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ بزرگ نے مشورہ دیا کہ روز 200 بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غریب آدمی مارے احترام کے بزرگ کو تو کچھ نہ بول پایا، البتہ آستانے سے باہر آ کے زاروں کے تار رونے لگا۔ پاس سے گزرتے کسی دانا نے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ غریب نے جواب دیا، غربت نے پہلے ہی مار کر ادموا کیا ہوا ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ روز 200 بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، تب بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی۔ دانا آدمی مسکرا کر بولا، بھلے آدمی، بھوکھا کیا صرف انسان ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، بھوک تو سب کو ستاتی ہے۔ اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چیونٹیوں کو ڈال دو گے تو سمجھو تمہارا صدقہ ہو گیا۔ دانا آدمی تو یہ کہہ کر اپنی راہ چل دیا، اور غریب اپنی ناقص عقل پر ہنستے ہوئے اپنے گھر کو چلا۔ کچھ عرصے بعد اس صدقے کی برکت سے نہ صرف وہ اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبق دوش ہوا، بلکہ گھر میں بھی خوشحالی آ گئی۔ بھائی جان، جس وقت یہ واقعہ ہم کو سنا رہے تھے، مجھے ابا کی مٹھی بھر آٹے والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں بلکہ درست موقع پر کر دیں۔ شاید اسی لیے جب میں نے اپنا گھر لیا تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس چڑیوں کے لیے دانہ رکھ دیا۔ کئی بار گھر بدلا، ہر بار یہ چڑیاں، کبوتر اور کوے میرے رزق کی آسانیوں کا سبب بنتے رہے۔ بیماریاں بھی آئیں، پریشانیوں نے بھی گھیرا، تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ یہ پرندے مجھے آسرا دیتے رہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا کے معنی سمجھاتے رہے، اللہ رب العزت کی بڑائی کا یقین دلاتے رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے آج تک اپنے بچوں کو بہتا خون نہیں دیکھا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری مرغی کڑک ہو جانے کے باوجود انڈوں پر کیوں نہیں بیٹھ رہی، اور یہ وہ دور تھا جب میرا گھر کبوتروں والا گھر کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ یقین مانیے کہ یہ تمام باتیں اس لیے نہیں لکھیں کہ نعوذ باللہ میں اپنی نیکیوں کا پرچار کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں اس راز کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں جو سوال کی صورت میں مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ آخر کیسے گزارا کر لیتے ہو، ہم سے تو نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی کو اس ننھی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنایا ہے۔ تمام بڑائیاں اس رب کے لیے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں۔ اللہ ہم سب کو صدقات کی توفیق دے، آمین۔